بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ انسانی اعمال کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ قصہ آدم کی تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے۔ آدم کا جو قصہ بیان کیا تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا، میں نے جیسے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی۔ یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنایا ہے، کیونکہ وہ بات ہماری ایسے عقل میں آ نہیں سکتی، ادراک میں آ نہیں سکتی۔ تو اس وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ اعراف کی 20 نمبر آیت ہے۔ شیطان نے ان دونوں آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ کام اعمال جو بندے کے شیطان کا تعلق ہے وہ بیان قرآن فرما رہا ہے، اور سورہ کاف میں ہے جس کی 50 نمبر آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، 50 نمبر یہ آیت ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اس کا نفس اس میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ ادھر شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اس نے۔ یہاں سورہ کاف میں نفس کو کہا، نفس ہے انسانی ذات، ایگو جسے ہم آئی بولتے ہیں، یہ وہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے وہ جو کرتا ہے نفس، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اب ایکول ہو گیا، ادھر جو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کو شیطان کہا گیا، یہاں جس نے جب وسوسے دل میں ڈالے یا نفس کہا گیا۔ اس سے واضح کہ شیطان خود نفس انسانی ہی ہے، کوئی خارج از انسانی ہستی یا قوت نہیں۔ جنگ احد میں کچھ لوگ منافقین میدان جنگ سے منہ موڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ جب نکلے تھے مدینے سے 1000 نکلے تھے، تقریباً 300 واپس چلے گئے تھے۔ ان کے متعلق کہا گیا اِنَّا مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، یہ آل عمران کی 155 نمبر آیت ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی۔ اس سے واضح ہے کہ جسے شیطنت کہا جاتا ہے وہ انسان کے اپنے ہی غلط اعمال کا دوسرا نام ہے، ہم اپنے غلط اعمال کا، بندے کے غلط اعمال کا۔ جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہتا ہے، غصہ حرام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں۔ تو جب مغلوب ہو جاتا ہے جذبات میں، تو سورہ یاسین میں ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے کہا جائے کہ تم نے شیطان جذبات کو اپنے اوپر غالب آنے دیا اور اس طرح تمہاری عقل مفلوج ہو گئی تو تم جہنم میں پہنچ گئے۔ یہ مضمون 60 اور 62 نمبر تک آیت میں ہے سورہ یاسین کی۔ کیسے جہنم میں چلے گئے کہ تم نے اپنے جذبات کو اپنے اوپر غالب آنے دیا، وہ غالب آ گیا۔ آگے سورہ ابراہیم میں قیامت کے دن شیطان اور اس کے متبعین جو تابع ہیں کا ایک تمثیلی مکالمہ آیا ہے۔ پھر وہی بات کا تمثیلی، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کا آپس میں بات چیت جو بات ہم سمجھتے ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہے ایک ذات انسان کی، اس کے اندر بہت ساری خصلتیں ہیں، اس کی ایک خصلت یہ ہے شیطان یا جذبات کہہ لیں آپ، لیکن یہ انسان ہی ہے نا جس کے پاس عقل بھی ہے اور جس کے پاس جذبات بھی ہے، دو چیزیں ہوگی، ہے تو بندہ تو ایک ہی ہے نا۔ وہاں غلط کار انسان شیطان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہم سے ایسے کام کرائے تھے۔ اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ یہ روز محشر بات ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہاں کیسا ہوگا، لیکن جتنا وہ قرآن ہمیں سمجھا سکتا ہے اس نے بات بتائی۔ میرا تم پر کوئی اقتدار اور اختیار نہیں تھا جو تم سے تمہاری مرضی کے خلاف جبراً کچھ کرا لیتا، میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں آواز دی تھی، تم نے خود اس آواز پر لبیک کہا اور میرے پیچھے چل پڑے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، یہ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر۔
آج تم مجھے ملامت کرنے کی بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں خود تم ہو۔ یہ قرآن کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان کے اپنے جذبات ہی ہیں شیطان۔ دیکھیں جب کوئی غلط کام، شیطان نے غلط کام کرا، شیطان نے کوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی ہمارے اوپر، کھینچی ہوئی تھی، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا غور کریں اس وقت، تو ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ جذبات ہی ہم پر غالب ہوتے ہیں، کہنے نہیں کر لو، یہ ضرورت جو بھی ہے کر لیتے ہیں، جنسی جذبات غالب ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اپنے جذبات ہی، یہ اعمال اور شیطان کا، اس طرح برے اعمال کا شیطان کا یہ تعلق ہے۔ تو قرآن انسان کے جو وسوسے نفس ہے انسان کا، اس کو بھی شیطنت ہی کہتا ہے، اور شیطان جو وہ بھی شیطان کہ تمہارے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، یہ انسان کا اپنا نفس ہی ہے۔ تو بس میں سر دست یہی بات آپ کو بتانا، کہنا چاہتا تھا، آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ انسانی اعمال اور شیطان کے ساتھ تعلق جو بنتا ہے تو وہ یہی ہے۔ انسان نے ہی اس پر قابو پانا ہے، انسان نے ہی اس پر قابو پانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے شیطان کو ہے کیا چیز۔ پھر جو قابو پانا ہے اس کے طریقے ہم نے جو بھی غلط ڈھونڈے ہیں۔ قابو تو پانا ہے، انسان نے ہی پانا ہے، کسی طریقے سے پانا ہے، مگر وہ طریقے جو ڈھونڈے ہیں وہ جس کے پیچھے لگا دیا ہمیں، جن کے پیچھے ورد وظائف کے پیچھے، ایسے نہیں اس نے پیچھا چھوڑنا شیطان نے۔ یہ جسے قوت ارادی کہتے ہیں وہ چیز ہے۔ اور بندہ دیکھیں، بندہ کو سگریٹ پی رہا ہے تو کس طرح کو وظائف اس کو بتا دیں گے، یہ آپ وظائف پڑھیں ہیں تو آپ یہ سگریٹ پینا خود بخود چھوٹ جائے گا آپ کا، وہ کرتا رہے تسبیحات، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارادہ اس کو کرنا پڑے گا، پختہ ارادہ کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے چھوڑی ہے یہ سگریٹ تو آپ پوچھ لیں ان سے، اس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ جب بندہ جو سوچ لیتا ہے، ڈٹرمینیشن، عزم کر لیتا ہے جس چیز کا، وہ پھر کر گزرتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے، تو اس طرح قابو پایا جاتا ہے۔ تو میں سر دست یہ وسوسے جو انسان کے ہیں، یہ انسان کا نفس ہی اندر سے یہی کرتا ہے، یہی پیدا کرتا ہے، اور یہی اس کا شیطان ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔